خالی جہاز آئے، خالی جگہ پر اپنا جو پے لوڈ وہ گرا کے گئے، اور اس کے جواب کے اوپر پاک فضائیہ نے، یہ اس پوری قوم نے، پاکستان کی افواج نے جو جواب دیا اور جو منہ توڑ جواب دیا، اس کے بعد ابھینندن یہی کہتے پائے گئے that tea is fantastic۔ اور یقیناً آج اس کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ پاک فضائیہ کا جو کردار ہے اور پاک فضائیہ کا جو آپریشن رہا، پاک فضائیہ کی جو کارکردگی رہی ہے، وہ کسی کے بھی سامنے ایسی نہیں ہے کہ جس کی تعریف نہ کی جائے۔ اس کی تیاری اور آپریشنل کیپیسٹی سب کے سامنے ہے۔ آج اسی چیز کے اوپر ہم بات کریں گے کہ 27 فروری کو ہوا کیا تھا پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے، اور ان تمام باتوں کے حوالے سے آج یہ بھی ہم بتا دیں کہ ایئر ہیڈ کوارٹرز کے اندر ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا، بڑی پروقار تقریب تھی، جس کے اندر اس کے 2 سال مکمل ہونے کے حوالے سے اس پر تقریب میں ایئر چیف مارشل جو کہ چیف آف ایئر سٹاف ہیں مجاہد انور خان صاحب، انہوں نے تقریب سے خطاب بھی کیا، اور پاکستان کی جو امن کی خواہش ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بھی کہا کہ اس میں کسی کو دو رائے نہیں ہونی چاہیے اگر پاکستان امن کی خواہش رکھتا ہے تو۔ آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈی جی پی آر پاکستان ایئر فورس ایئر کوموڈور سید احمد رضا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ سرپرائز ڈے 2 سال مکمل اس کے ہو گئے ہیں، اور آج بھی دشمن اپنے اس زخم کو چاٹ رہا ہے۔ یقیناً آج بھی ٹی از فنٹاسٹک ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کیک بھی ساتھ ساتھ ہے، ٹی اور کیک جو ہے انجوائے ساتھ ساتھ آپ کریں۔ میں جاؤں گا احمد صاحب سے، یہ بتائیے گا کہ کیا ہوا تھا ویسے جو 26 کو ہوا، جو اس سے پہلے ہوا، کیونکہ لوگ ذرا جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کی زبانی ذرا سننا چاہتے ہیں کہ یہ ہوا سب کچھ کیا۔ بہت بہت شکریہ فرید صاحب پروگرام میں شامل کرنے کا اور خوبصورت انٹروڈکشن کا۔ اس سے پہلے کہ میں معاملات کی تفصیل میں جاؤں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، بہرحال ہماری فتح تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے آگے سربسجود ہیں کہ اس نے یہ سرفرازی ہمارے مقدر میں رکھی اور ملک کا نام بلند ہوا، پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا اقوام عالم کے سامنے۔ اور بے شک اللہ کی مدد اور اللہ کی رضا کے بغیر کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ درست۔ اب آتے ہیں 26 کی طرف۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ 26 خاص طور پہ 26 تاریخ کے حوالے سے گو کہ پہلے بھی کئی دفعہ ہم اس پہ بات ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں شاید ابہام ہے۔ اچھا، ہر بار جب یہ بات ہوتی ہے، ویسے ایک بات ہے کہ جتنی دفعہ بھی سن لے، لیکن بار بار یہ سننے کو دل چاہتا ہے کیونکہ اس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ بالکل، بلا شبہ فخر کرنا چاہیے، فخر کی بات بھی ہے۔ 26 تاریخ کو رات کو تقریباً 3 بجے کے لگ بھگ بھارتی فضائیہ نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی کرنے کی کوشش کی 4 جگہوں سے۔ اچھا، یہ 26 کی رات 26 کی رات کو، صبح کے لیے 26 کی صبح کو 3 بجے یہ سرکریک کے ایریا سے انہوں نے اندر آنے کی کوشش کی، رحیم یار خان کے ایریا سے آنے کی کوشش کی، فاضل کا سیکٹر میں انہوں نے یہ کام کیا، اور کشمیر کے ایریا میں، اور یہ سائملٹینیسلی انہوں نے 4 جگہوں سے ہمیں انگیج کرنے کی کوشش کی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 پیکیجز تھے یہ۔ جی 4 ڈیفرنٹ پیکیجز تھے، اور ٹوٹل کوئی میرے خیال میں 20-22 سے زیادہ جہاز تھے۔ ٹھیک۔ پاکستان ایئر فورس کی جو کامبیٹ ایئر پٹرولز تھیں وہ اس وقت ہوا میں موجود تھیں، اور وہ ان دراندازی کرنے والے جہازوں کی طرف لپکی، اور ان کو جب انٹرسیپشن انہوں نے ہوتے دیکھی تو انڈین جو ایئر فورس کی فارمیشنز ہیں وہ سب کی سب واپس پلٹی۔ ٹھیک۔ چاروں سیکٹرز میں دے ٹرن بیک۔ البتہ کشمیر والے سیکٹر میں یہ ہوا کہ جب وہ انہوں نے ایئر فورس کو آتے دیکھا، پاکستان ایئر فورس کو آتے دیکھا، تو انہوں نے اپنے ویپنز جو تھے وہ اسی جلدی میں گرائے اور واپس۔ اور یہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی بھی ہوئی؟ جی، اسی میں وہ چونکہ ٹرن فائٹر ایئر کرافٹ کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ٹرن کرتے وہ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کا اس کا ریڈیس بنتا ہے، اور اس ظاہر ٹرن کے ریڈیس میں وہ پاکستانی حدود میں داخل ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ واپس پلٹنے میں ایسا ہوا۔ تو اس کے بعد اور انہوں نے اپنے بم بھی گرائے؟ جی بالکل، وہ ویپن انہوں نے پھینکے، ظاہر جب انہوں نے ایئر فورس کو آتے دیکھا تو انہوں نے ویپن پھینکے اور وہ بھاگے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 5 بم پھینکے، لیکن ہمیں بہرحال 4 ہی ملے جو تھے، 5واں پتہ نہیں شاید کے اندر ہی انہوں نے دعوے تو انہوں نے ویسے بہت بڑے بڑے دوسرے بھی کیے۔ جی بالکل۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی یہ ہمیں اس کی اطلاع ملی تو پاک فضائیہ کا رسپانس جو ہم نے 27 فروری کو دیا، یہ سارا ہمارا
प्री प्लान चीजें होती हैं और सारी चीजें हम तैयारी मुकम्मल होती है। अच्छा, जब मैं पूछा तो 26 को जब ये हो गया, चले गया, इंटरसेप्शन हो गया, जब वो अपने पेलोड्स गिरा के चले गए, कोई नुकसान भी नहीं हुआ, चीजें नहीं हुई, 26 का दिन पूरा गुजर गया, जी ये पूरा 26 का दिन गुजर गया होगा, क्योंकि हमने तो 27 को किया। जी जी जी। अच्छा, उस पे हम ये इस सारी सिचुएशन के बाद हमारी क्या तैयारी पहले से हम थे, यानी इससे पहले से भी थे? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि ये होने के बाद जब हमें पता लगा कि इस तरह दरअंदाजी हुई है, तो हम विद इन 15-20 मिनट्स हमारे पायलट्स जो थे वो जहाज़ों में तैयार मौजूद थे और टेक ऑफ की इजाज़त का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उस वक्त फैसला ये किया गया सियासी अस्करी क़यादत की तरफ से कि पहले हमें जायज़ा लेना चाहिए सूरत हाल का, नुकसान का अंदाज़ा लगाना चाहिए और उसके बाद फिर उसी हिसाब से जो रिस्पॉन्स जनरेट करना है तो वो उसको उसी हिसाब से अच्छा, जवाब दिया जाए। तो बड़ी पहुंच उरूज पे थी, बिल्कुल कशीदगी उरूज पर थी, इसी वजह से हम इतने अलर्ट भी थे और हम अगले मोर्चों पे थे। एयरफोर्स पूरी डिप्लॉयड थी फॉरवर्ड एयर बेसिस पर और यही वजह थी कि हमारी कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स भी उस वक्त उड़ रही थी। तो जब ये हुआ फिर उसके बाद हमने देखा सारे मुल्क ने कि मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत मिल के बैठी, उन्होंने तमाम हालात का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद जब इस बात का हमें यकीन हो गया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और सिर्फ वो आपने भी देखा मीडिया में आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि एक कौवे और चंद दरख्तों के अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर हमें सियासी क़यादत की तरफ से ये एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मिली कि जवाब देना है, ज़रूर देना है, लेकिन वो कैलकुलेटेड होगा, प्रोपोर्शनेट होगा और मेजर्ड होगा। अच्छा, ये इस बात का फैसला कर लिया गया? जी बिल्कुल। और इसीलिए फिर ये फैसला किया गया कि चूंकि हमारे भी चूंकि दरख्त और कव्वे का नुकसान हुआ है तो हम भी वहाँ पे खुले एरिए में, मैदानों में या दरख्तों में, जंगल में बम गिराएंगे। लेकिन और हमने उसकी बाकायदा वीडियो बनाई भी और वो जारी भी की हमने, कि जिसमें देखा जा सकता है कि टारगेट को पहले लॉक किया हुआ है वेपन ने, उसके कैमरे में नजर आ रहा है। नारियल सपोर्ट डेपो है उनका, उसका ये फुटेज है और उसके अंदर उसको देखा जा सकता है और फिर उसमें आपको वाज़े तौर पर नजर आता है कि उसका जो टारगेट डेजिग्नेटर बॉक्स है वो शिफ्ट होता है जंगल की तरफ और बम का रुख मुड़ता है और वो जाके जंगल में इम्पैक्ट करता है। और इसीलिए हमने फिर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिलने के बाद फिर हमने अपने वक्त का इंतखाब किया, टाइम एंड प्लेस ऑफ आर चूजिंग, जिसके लिए पाक फ़िज़ाइया की सरबरा और दीगर आला क़यादत जो है वो मिल के बैठी और उन्होंने तमाम हालात का जायजा लेते हुए किससे रखा गया, नहीं तमाम ऑपरेशनल कंसिडरेशंस को जहन में रखते हुए एक वक्त मुकर्ररा का इंतखाब किया और उसके ऊपर हमने फिर 27 तारीख की कार्रवाई। अच्छा, वैसे ये कहा जाता है कि दुश्मन इस बात की तवक्को कर रहा था कि हम रात के अंधेरे में हमला करेंगे, पाकिस्तान का जो हमला जो उसको यानी उसकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स हुआ ये सारी चीजें। तो इस चीज को वैसे किस तरीके से रखा गया, यानी ये जो वक्त था इसका डिसाइड करना, कितने जहाज जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, जरा मैं चाहूंगा इस पे थोड़ा सा अगर आप बता सकें तो। अच्छा, इस पे मैं माजरत चाहूंगा, शायद मैं बहुत ज्यादा तफसीलात तो ऑब्वियस रीजन की वजह से नहीं दे सकता, जो आप बता सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैंने कहा कि वक्त का जो तयन था उसका, वो तमाम ऑपरेशन, बिकॉज जब वो ये करके चले गए तो वो हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम आएंगे और उसके लिए वो पूरी तरह से अलर्ट थे। उनकी कैप्स उड़ रही थी, उनके तैयारे आ रहे थे, जा रहे थे, वो तैयार थे हमें रिसीव करने के लिए, दे एक्सपेक्टेड। तो उस पूरे उसको हम फिर जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशनल कंसिडरेशन में चूंकि जाहिर है तफसीलात उसकी नहीं दे सकता, तो उनको बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है और उसके बाद फिर वक्त का इंतखाब किया जाता है। तो वक्त का इंतखाब किया गया, टारगेट्स मैंने आपको पहले बताया, हमारे पास पहले ही प्री प्लान था सारा सिलसिला। ये उसकी जो स्ट्राइक है किसने करनी है, किस किस जहाज़ों ने हिस्सा लेना, ये तमाम चीज़ें प्री प्लान थी। अच्छा, ये प्री प्लान से मेरी मुराद ये कि ये 26 से पहले ही 26 से पहले, वही कह रहा हूँ, हमारे जो प्लान्स होते हैं वॉर प्लान्स पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो पहले से तैयार होते हैं और उनको हम हर वक्त रिव्यू करते रहते हैं, मुसलसल उनमें तब्दीली और इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि सिचुएशन किस तरह से तब्दील हो रही है। तो वो सारा प्लान सारा था, सिर्फ था कि हमने इसका वक्त का इंतखाब करना था, जो पाक फ़िज़ाइया की आला क़यादत ने वक्त का इंतखाब किया और जैसे ही उस वक्त की इंटीमेशन नीचे दी गई तो लोग तैयार थे और उन्होंने 27 तारीख की ये कार्रवाई की। ठीक है, मैं एक कमर्शियल ब्रेक लूंगा, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन चूंकि आपने कहा एक तो हो गया कि ग्राउंड के ऊपर भी हमने अटैक किया, लेकिन ये जो 2 जहाज हमने गिराए, इसके हवाले से जो इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा एक ब्रेक के बाद। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। एयर कॉमोडोर सैयद अहमद रजा DGPR पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ खुसूसी गुफ्तगू जारी है आज 27 फरवरी के मुनासबत से। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद
پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. 27 فروری کے مناسبت سے خصوصی ہم پروگرام آج یہ کر رہے ہیں آپریشن فریٹارٹ 2 سال اس کے مکمل, اور آج خصوصی گفتگو کر رہے ہیں ہم ایئر کاموڈور سید احمد رضا جو کہ DGPR پاکستان ایئر فورس ہے. اور اس دن ہوا کیا چیزیں ہوئیں پاکستان ایئر فورس کی کارکردگی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے جو آپریشنل تیاریاں ہیں پاکستان ایئر فورس کی, ان سب کے اوپر آج بات کریں گے ان سے. احمد صاحب, یہ تو بات ہو گئی کہ آپ نے بتایا ٹارگٹس لاک ہو گئے, چیزیں ہو گئی ہیں. اب جب گئے ہم یہاں سے اور چیزیں ہوئی, ہمارے ایئر کرافٹ نے جو گراؤنڈ اٹیک کیا, جو ہمارے سٹینڈ الون ویپنز تھے, اس سے وہ یہ جو 2 جہاز جو شوٹ آؤٹ ہوئے, ان کا ذرا بتائیے گا کہ یہ ان سے مدبھیڑ کیسے ہوئی اور کس طریقے سے ہوا یہ؟ اچھا, اس میں یوں ہوا کہ جب پاک فضائی کے یلغار جو گراؤنڈ اسٹرائک ایئر کرافٹ تھے وہ آگے بڑھے اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے, تو اس وقت بھارت کی طرف بھی ان کے فائٹر لڑاکا طیارے جو تھے وہ ہوا میں موجود تھے. اچھا, پہلے سے پیٹرول کر رہے جی, وہاں پہ پیٹرولنگ چل رہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ فضا خالی تھی, وہ الرٹ تھے, ان کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہمیں. اور اس میں ایک فارمیشن تھی سو-30 کی. ٹھیک ہے. اور وہ سو-30s جو تھے, ایک سچویشن ایسی آئی کہ جہاں پہ ہمارا جو گراؤنڈ اسٹرائک کا جو پیکج جا رہا تھا اس میں سے ایک سو-30 ایسی پوزیشن میں آیا جہاں اندازہ ہوا کہ وہ شاید تھریٹ کر سکتا ہے اس کو, ہمارے گراؤنڈ اسٹرائک پیکج کو, ایئر کرافٹ. جی بالکل. اور تو اس کی پروٹیکشن جو تھی وہ حسن صدیقی کر رہے تھے, اس گراؤنڈ پیکج کی پروٹیکشن دوسرے جہاز میں. اور جیسے ہی انہیں محسوس ہوا کہ یہ سو-30 کوئی تھریٹ بن سکتا ہے گراؤنڈ فارمیشن کے لیے, تو انہوں نے فوراً اس کو نشانے پہ رکھا اور میزائل اپنا داغا, جس کے بعد وہ سو-30 جو تھا وہ تباہ ہوا, جو بھارتی حدود میں گرا. اچھا, یہاں میں ایک اور بات چاہوں گا, چونکہ ہماری جو گزشتہ دنوں ملاقات بھی ہوئی ایئر چیف کے ساتھ, ہمارا انٹریکشن ہوا, بڑی اچھی وہ ملاقات بھی رہی. اس کے اندر ایک چیز بھی ہوئی کہ ہم نے BVRs کا استعمال, جی بالکل, اب تو بیونڈ ویژول رینج ہوتی, تو یہ تمام جتنے بھی ہمارے جو اسٹرائک ایئر کرافٹ تھے یہ BVR سے یا بیونڈ ویژول رینج میزائل سے لیس تھے. جی بالکل, جو ہمارے ایئر ٹو ایئر کانفیگریشن میں جہاز تھے وہ ساروں میں BVRs موجود تھے, بیکاز اب تو دور ہی بیونڈ ویژول رینج میزائلز کا ہے. ٹھیک ہے. تو سو-30 شوٹ ڈاؤن ہوا, یہ فرسٹ کل تھا حسن صدیقی صاحب. جی بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس کا دوسرا جہاز کھلبلی مچ گئی ہوگی. جی بالکل, کھلبلی مچنا شروع ہوئی. اس کے ساتھ جو دوسرا سو-30 تھا اس نے راہ فرار اختیار کی وہاں سے, اور اسی اسنا میں جو ہم نے گراؤنڈ ٹارگٹس پہ بامبس پھینکے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے زمین پہ لگنے لگے. ٹھیک ہے. اور یوں زمین پہ بھی ایک کھلبلی مچی اور ہوا میں تو ایک یہ کام ہو ہی چکا تھا. ٹھیک. پھر اس کے بعد وہاں سے ایک عدد ہیلی کاپٹر ایئر بورن ہوا انڈین ایئر فورس کا, جو کہ غالباً اس سو-30 کے جو کریش ہوا تھا اس کے سرچ کے لیے شاید ایئر بورن ہوا تھا. لیکن جس کو وہ ڈینائی کرتے ہیں انڈینز, کس چیز کو؟ یہ جو ان کا ہیلی کاپٹر جو تھا MI-17 غالباً تھا ان کا. جی MI-17 نہیں ڈینائی نہیں کرتے ان کا, تو انہوں نے تو باقاعدہ اس کے اوپر انکوائری کر کے ان کے جو اب حالیہ ایئر چیف, میں کہہ رہا ہوں وہ جو ان کا جو سو-30 جو ان کی حدود میں گرا اس کو انہوں نے اس کو ڈینائی کرتے ہیں وہ. لیکن ظاہر ہے پھر اگر اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو اس میں ایک ہیلی کاپٹر کے اڑنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ, میں یہی آپ سے پوچھ رہا تھا, بینگ اے جنرل ڈیوٹی پائلٹ, آپ خود بھی ایک پائلٹ ہے, چیزیں ہیں, تو کیا ایسے ایریا میں جہاں پہ اوپر جو ہے وار زون ہو, جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں, تو کیا ایسی صورتحال میں سرچ اینڈ ریسکیو جو مشن ہوتا ہے, جو ہیلیز ہوتے ہیں, کیا وہ فلائی کرتے ہیں ایسے ایریا کے اندر؟ نارملی نہیں ہوتا, لیکن اگر ہو بھی ضرورت پڑے بھی تو اس کو پھر ویری ویل کوآرڈینیٹڈ ہونا چاہیے. لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ جب وہ ایئر بورن ہوا تو وہ جو کھلبلی جو مچی ہوئی تھی, وہ جو ان کے اعصاب جواب دینا شروع ہو چکے تھے, اس میں ان کا یہ کوآرڈینیشن فیلئر ہوا, اور اس ہیلی کاپٹر کو جو گراؤنڈ ویپنس تھے ان کے اپنے سرفیس ٹو ایئر ویپنس, انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن صحیح سے نہیں ہو سکی, اور انہوں نے اس کو بھی کوئی انٹروڈنگ ایئر کرافٹ سمجھ کے ہٹ کر خود ہی شوٹ ڈاؤن کر دیا. ٹھیک ہے. اب مزید کھلبلی میں اضافہ ہوا, اور اسی اسنا میں MiG-21 بائسنس کی جو فارمیشن تھی وہ ایئر بورن ہوئی, جس میں ونگ کمانڈر ابھینندن بھی تھے. ٹھیک ہے. اور یہ ایئر فارمیشن جب ایئر بورن ہوئی اور وہ اس نے رخ کیا تو یہ بھی ہوا میں تتر بتر ہوئے. جو اچھا, یہ کہاں سے آ رہے تھے, یہ والی فارمیشن جو مکس کی تھی, یہ کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ ان کے ایئر بیس سے ایئر بورن ہوئے تھے, سری نگر ایئر بیس سے. رائٹ. سری نگر سے ایئر بورن ہوئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے, لیکن وہ بھی ہوا میں دے گاٹ سچویشنلی ڈس اورینٹیڈ, اور فارمیشن ہوا میں پرواز کرتے ہی بکھر گئی, اور اسی سچویشنل ڈس اورینٹیشن کی وجہ سے ونگ کمانڈر ابھینندن جو تھے وہ پاکستانی حدود میں داخل ہوئے.
یہ جب پاکستانی حدود میں داخل ہوا تو وہ اگین ہمارے جو جہاز تھے پروٹیکشن کے جو کھڑے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے کسی قسم کا کوئی مزید مسٹ ایڈمنسٹر وہاں سے نہ ہو، تو انہوں نے اس کو فوراً ڈیٹیکٹ کیا اور جیسے ہی وہ ہماری حدود میں داخل ہوئے تو پھر اس کو نشانہ بنایا اور وہ MiG 21 بائسن کو شوٹ ڈاؤن کیا۔ ایک چیز جو بڑی بار بار جو کہی جاتی ہے، دو تین کوشچنز ہیں چیزیں، ایک تو بڑا فالس جو کلیم انڈیا ہمارے خلاف بڑا کرتا رہتا ہے چیزیں بھی ہے، یہ جو سارا معاملہ وہ اس میں بھی اس نے کہا جی ہم نے دیکھا کہ جو ایک ہماری ایک ڈاکومنٹری بھی ہے چیزیں بھی، اس کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ ہے کہ بھارت نے یہ کلیم کرتا ہے کہ اس نے ہمارا کوئی F-16 گرا دیا تھا، یہ بڑا اس کا ایک فالس کلیم اور بڑا اس نے ڈھنڈورا اس چیز کا پیٹا۔ دوسری ایک اور چیز ہمارے پاس ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی کہ وہ جو میگ جو ہم نے شوٹ کیا تو وہ کوئی 2 پائلٹ تھے۔ میں چاہوں گا ذرا آج اس دن کی مناسبت سے ذرا اس چیز کو بھی آپ بتا دیجئے اور آفیشیلی بتا دیجئے ذرا ونس فار آل کہ وہ پائلٹ 1 تھے یا 2 تھے۔ جی اچھا، بہت اچھا سوال آپ کا۔ اس کو پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے لیکن پھر بھی سم ہاؤ اور دی ادر سوشل میڈیا پہ لوگ قیاس آراریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں پھر ایک بار اس بات کا پہ زور دوں گا کہ کوئی دوسرا پائلٹ نہیں تھا، صرف ایک ہی پائلٹ تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی، یہ کیوں ہوا سوشل میڈیا پہ، کیونکہ جب وہ ایجیکشن ہوئی اس کی Su-30 اس کی MiG 29 کی MiG 21 کی، تو اس میں جو اس کے ایجیکشن سیٹ ہے وہ بھی پیراشوٹ کے ذریعے نیچے آتی ہے، اور جو پائلٹ ہے وہ بھی پیراشوٹ کے نیچے ذریعے ہی یعنی نیچے آتا ہے۔ کچھ ایجیکشن سیٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر جو وہ شوٹ کے ذریعے جی MiG 21 میں انہوں نے فیچر رکھا ہوا ہے تاکہ سیٹ بھی فری فال نہ کرے، نیچے اگر گرے تو نقصان کم سے کم ٹھیک ہو۔ ہے، تو وہ 2 پیراشوٹ میرے خیال میں کوئی ویڈیوز میں نظر آئے، کچھ لوگوں نے جو ویڈیو بنائی موبائل سے تو دور سے ایسا لگا کہ شاید 2 پائلٹس ہیں یا آ رہے ہیں نیچے، وہ اس کی وجہ سے قیاس آراریاں شروع ہو گئی سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس پہ پھر بہت ساری لوگوں نے باتیں کی۔ تو ایسا نہیں ہے، صرف ایک ہی پائلٹ تھا۔ تو آج اس قصے کو تمام کر دیتے ہیں کہ کوئی دوسرا پائلٹ نہیں تھا، ایک ہی پائلٹ تھا۔ جو دوسرا جو پیراشوٹ جو کہ نظر بھی آیا یا موبائل ویڈیوز یا فوٹیجز تھیں، تو وہ جس طریقے سے ایئر کوموڈور سید احمد رضا بتا رہے ہیں کہ کچھ سیٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر شوٹس ہوتے ہیں، پیراشوٹس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، تو پائلٹ کبھی پیراشوٹ کھلتا ہے اور سیٹ کبھی جو ہے شوٹ ہوتا ہے تاکہ وہ زمین پر آرام سے آ سکے، تو ایک ہی پائلٹ تھا۔ اچھا F-16 والا جو دعویٰ جو بھارت کرتا رہا، دیکھیے اس پہ بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ 2019 میں جب ہمارا ایک شو ہوتا ہے 7 سپٹمبر کو یوم دفاع پہ، مجاہدین افلاق کو سلام، 2019 میں جو ہوا تھا اس میں بھی اس وقت کے جو ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف آپریشنز تھے ایئر مارشل حسیب پراچا، انہوں نے بڑی کمپریہنسو بریفنگ دی تھی، اور وہ 4 میزائل جو اس کے جہاز پہ لگے ہوئے تھے اس کی تصاویر بھی دکھائیں، اور یہ 4 کے 4 میزائل اس کے ریکیج سے برآمد ہوئے تھے، اور اس پہ ریکیج کی تصویریں بھی تھیں، سارے تفصیل انہوں نے اس پہ بات چیت کی تھی۔ پھر اس کے بعد اس سے اگلے سال یعنی 2020 میں ہم نے جب اس کی پہلی اینیورسری منائی سوئفٹ ٹاٹ کی، تو ہم نے تمام میڈیا کو اکٹھا کیا، جس میں پاکستانی میڈیا بھی تھا، انٹرنیشنل میڈیا بھی تھا، اور یہ 4 میزائل ہم نے نمائش پہ رکھے، اور ان کو ہم نے کہا کہ یہ دیکھ لیجئے آپ، جو آپ اس کی تصویر بنانا چاہتے ہیں، جو اس پہ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، جس اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، تو وہ 4 کے 4 میزائل موجود ہیں۔ تو جب ابھینندن کے جہاز سے کوئی میزائل فائر ہی نہیں ہوا تو پھر F-16 کو شوٹ ڈاؤن کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے بالکل درست بات کی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس کے اس دعوے کو خود بخود جو ہے وہ تو اسی لیے میں غلط ثابت کرتا پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ اس نیریٹو کو بھی آپ دفن کر دیجئے کہ پاکستان کا کوئی F-16 انہوں نے شوٹ ڈاؤن کیا، وہ ان کی اگین ایک من گڑت کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کمرشل بریک لیتے ہیں ہم، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایئر کوموڈور سید احمد رضا جو کہ DGPR ہیں پاکستان ایئر فورس۔ ایک کمرشل بریک کے بعد آئیں گے، پروگرام میں مزید ان سے باتیں کریں گے۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بات آج ہم کر رہے ہیں ایئر کوموڈور سید احمد رضا DGPR پاکستان ایئر فورس۔ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ احمد صاحب ایک اور چیز بتا دیجئے گا کہ جس وقت یہ 27 ہوا، ہمارے یہ جو 2 جہاز بھارت کے گرے، مزید کتنے ایئر کرافٹ تھے جن کو ہم نے لاک کیا تھا؟ دیکھیے ایگزیکٹ تعداد تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان 2 کے علاوہ متعدد طیارے ہمارے نشانے پر تھے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کو جنہیں ہم گرا سکتے تھے بالکل، لیکن ہمارا مقصد ایسکیلیشن کرنا نہیں تھا۔ ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے تھے
کہ جو ان کی ایسکلیشن کی طرف جانا ان کی مجبوری بن جاتا. تو ہمیں ظاہر ہے، جب میں نے پہلے ہی کہا کہ سیاسی قیادت کی طرف سے جو مینڈیٹ دیا گیا تھا وہ یہی دیا گیا تھا کہ ہمارا رسپانس جو ہے وہ پروپورشنیٹ ہو. تو صرف انہی 2 طیاروں کو گرایا گیا جو کہ واقعاً ہمارے لیے تھریٹ بن رہے تھے، یا جنہوں نے جس نے ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن کی. رائٹ. اور یہ بھی ہماری پروفیشنل اور ہماری جو قیادت ہے ملٹری اور سول، ان تمام کی یہ ایک ویژن تھا جس کے مطابق انہوں نے اس کو سامنے رکھا. عامر صاحب آگے تھوڑا بڑھتے ہیں اور اس چیز کے اوپر کہ پاک فضائیہ کا جو خاص طور پہ جو اس کی تیاری، کیپیسٹی، ٹریننگ، ان چیزوں کے اوپر ذرا آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ F-16 بھی ہیں، JF-17 تھنڈر ہمارے پاس اس وقت ہے، بلاک 1، بلاک 2، بلاک 3 کی ہم ہے، ڈوئل سیٹر کی انڈکشن بھی ہو گئی ہے، بلاک 3 کی پروڈکشن بھی اس وقت چل رہی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے پاکستان ایئر فورس کے کیا پلانز ہیں اور کس طریقے سے اس کی تیاری کی جا رہی ہے؟ جی، جہاں تک بلاک 3 کا تعلق ہے تو پچھلے سال دسمبر کے مہینے میں اس کا افتتاح ہو چکا ہے، اس کی پروڈکشن کا PAC کامرا میں. اور انشاءاللہ تعالی جو پہلی کھیپ ہے طیاروں کی وہ اس سال کے آخر تک پاک فضائیہ کے حوالے کر دی جائے گی. JF-17 بلاک 3 جی بلاک 3 کی میں بات کر رہا ہوں. بلاک 3 میں جدید ایویونکس نصب ہے، جدید ریڈار نصب ہے جس کی رینج زیادہ ہے. اسی طرح جو اس میں ایئر ٹو ایئر ویپنز جو BBR میزائل آپ بات کر رہے تھے، وہ بھی ہم ایڈوانسڈ BBR لے کے آ رہے ہیں اس میں، جس کی رینجز اگین حالیہ ورژن سے کافی زیادہ ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج حاصل ہوگا ایئر کے اندر، اور ہماری دفاعی استعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. مودی نے یہ والی بات کی کہ اگر ہمارے پاس رفیل ہوتے تو جو کچھ 27 کو ہوا وہ نہ ہوتا. تو کیا یہ رفیل اور کمپیریزن ہی کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی؟ اب عام جب ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ رفیل اینڈ JF-17، تو میں چاہوں گا ذرا سا کہ کیا جو بات کہ رفیل کے حوالے سے جو ان کے پاس آ گئی ہے، کیا ان کی ایئر سپیریورٹی کیا اس میں اضافہ ہو گیا؟ اچھا، پہلے تو میں بات کروں گا جو آپ نے کہا کہ ان کا بیان کہ جی اگر رفیل ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. تو یہی بیان ان کے بیانیے میں تضاد کی علامت ہے. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹارگٹ وہاں پہ مار دیا اور دہشت گرد مار ڈالے 300 اور 250، اور پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ F-16 بھی شوٹ کر دیا. تو اگر یہ سب آپ نے اچیو کر لیا ہے تو پھر آپ کس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ اگر ریفیل ہوتے تو نتیجہ مختلف ہوتا؟ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو یہ بیانیہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کوئی ٹارگٹ مار دیا اور کوئی ہمارا F-16، یہ سب غلط ہے. حقائق انہوں نے تسلیم کیے ہیں اس میں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. اب رہا سوال رافیل کا، رافیل نو ڈاؤٹ ایک جدید طیارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے اندر اہلیت خصوصیت ہے، اور ایک جو اس کے اندر ویپنز وغیرہ ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کو ایک ایج دیتے ہیں. لیکن پاکستان ایئر فورس ان چیزوں سے گھبراتی نہیں. ہمارے اپنے، جیسے میں نے کہا کہ آلریڈی پائپ لائن میں ہے پلانز. JF-17 بلاک 3 جب آ جائے گا ہمارے پاس انشاءاللہ سال کے آخر تک، تو یہ رافیل والا معاملہ تو کسی حد تک یعنی منہ توڑ جواب دے گا اس رافیل کو JF-17. لیکن دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے بھی بات کروں، اگر ہم 27 فروری کی بھی بات کریں تو بھی جو ان کے طیارے ہوا میں تھے میراج 2000، وہ کوئی معمولی طیارہ تو نہیں ہے. Su-30 یہ کوئی عام طیارہ نہیں ہے، دنیا کے جدید ترین طیاروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. جو ویپن کیرنگ کیپیسٹی ہے اس کی دنیا کے، ہم اس کو فلائنگ آرمری کہتے ہیں، اتنے سارے میزائل لے جاتا ہے اپنے ساتھ ہوا میں. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی کوئی ٹیکنالوجیکلی پیچھے تھے یا ان کے پاس نمبرز نہیں تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس. کس چیز کی کمی تھی انہیں؟ لیکن ہم نے پھر بھی اپنی ٹریننگ، اپنے ٹیکٹکس کے ذریعے ان کے اوپر ایک سائیکولوجیکل برتری حاصل کی. یعنی عددی برتری رہی ہے بھارت کو پاکستان؟ دیکھیے عددی برتری تو ہمیشہ سے ہی رہی ہے، یہ گیپ تو ہمیشہ سے ہی تھا، اور ظاہر آگے بھی رہے گا، کیونکہ ہمارے کو جارحانہ عزائم تو ہے نہیں. ہم صرف بات کرتے ہیں اپنے دفاع کے لیے. ہم نے اپنے دفاع کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم مینٹین کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے چونکہ عزائم نہیں ہیں. اب جس طرح سے آپ حالیہ دیکھ لیجئے کہ جنگی جنون میں وہ کس حد تک میں کہتا ہوں وہ شاپنگ سپری پہ نکلے ہوئے ڈیفنس ایکوپمنٹ کی. ابھی ان کے ڈیفنس کے فگرز اٹھا کے دیکھ لیجیے، انہوں نے خطیر رقم مختص کی ہے صرف خریداری کے لیے. جو باقی ان کے ڈیفنس بجٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ، صرف خریداری کے لیے انہوں نے ایک خطیر رقم مختص کی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے طاقت کا جو توازن ہے وہ بگڑے گا، اور ہمیں یقیناً
اقدامات اٹھانے پڑیں گے. رفال کی وجہ سے کیا جو ایئر سپیریورٹی یہ جو طاقت کا توازن ہے وہ بگڑا ہے؟ رفیل کی وجہ سے بہت کوئی فرق نہیں پڑا. Right. ٹھیک ہے ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج ان کو حاصل ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ ایک ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے اگینسٹ بھی ٹیکٹکس ہوتے ہیں, یو کین آؤٹ منوور دیز تھنگس. اور جب میں کہہ رہا ہوں نا جب انشاءاللہ GF-17 بلاک 3 آ جائے گا تو یہ بھی گیپ جو ہے ختم ہو جائے گا. اچھا, یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹس ناٹ دا مشین وچ میٹرز, اٹس دا مین بیہائنڈ دا مشین وچ میٹر. اور الحمدللہ جو ہماری کیپیسٹی ٹریننگ چیزیں کے اوپر ہے, میں چاہوں گا اس پہ بات کریں. لیکن ابھی ریسنٹلی معراجز کی ہم نے جو ہے وہ 50 ایئرس کی کمپلیشن کی, اس کی ایک بڑی پروکار تقریب بھی ہوئی اور اس کو بھی کیا. تو معراجز کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کے؟ ہمارے 50 سال مکمل ہو گئے ایئر کرافٹ کے. جی, Mirage پاکستان ایئر فورس از دی اونلی Mirage آپریٹنگ ایئر فورس ایٹ دا مومنٹ ان دا ورلڈ. بڑا ہی پوٹنٹ اور ورسٹائل اور کیپیبل پلیٹ فارم ہے Mirage. اور پچھلے 50 سالوں میں ہم نے نہ صرف اس کے اندر مینٹیننس میں خود کفالت حاصل کی ہے, بلکہ اس کے اندر جو ہم نے اپگریڈیشنز کی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اور اس کے اندر جو ماڈیفیکیشنز کی ہیں اس کے ذریعے ہم نے اس کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ بھی رکھا ہے. ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ ہم نے اس کے اندر لے کے آیا, ہم نے اس کے اندر نائٹ ویژن کیپیبلٹی ہم اس کے اندر لے کے آیا, اس سے پہلے نائٹ اٹیک کیپیبلٹی ہم نے اس میں انٹروڈیوس کرائی. پھر ایک بہت وائڈ رینج آف ویپنس ہیں جو کہ انٹیگریٹڈ ہے اس ویپن سسٹم کے اوپر. تو مراجز ایک کسی بھی لحاظ سے ایک آپ ٹھیک ہے ویسے کہہ سکتے ہیں کہ پرانا ہے, لیکن کسی بھی لحاظ سے ارریلیونٹ نہیں ہے کنٹمپریری دور میں. اور اس کا ہم عملی مظاہرہ ہم 27 فروری کو دیکھ چکے ہیں کہ جس میں ہم نے جو جن اہداف کو نشانہ بنایا اس میں معراج ایئر کرافٹ کو بھی ہم نے استعمال کیا. ٹھیک ہے, مین پاور اور ہیومن ریسورس کے حوالے سے جو کیپیسٹی بلڈنگ جو ریسٹرکچرنگ ہے, میں چاہوں گا ذرا اس پہ کچھ آپ کہیں تاکہ پاکستان ایئر فورس اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہو کہ ہماری جو مین پاور جو کیپیسٹی ہے اس کے اوپر پاکستان ایئر فورس کتنی محنت کرتی ہے اور اس پہ کتنی توجہ ہے. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. جیسے آپ خود ہی پہلے کہہ رہے تھے کہ اٹس دا مین بیہائنڈ دا مشین اور دا مین بیہائنڈ دا گن. تو ڈیفینیٹلی پاکستان ایئر فورس نے ہمیشہ فوکس اپنی ٹریننگ پر ہی رکھا ہے. چونکہ وہ عددی برتری ظاہر ہے وہاں رہی ہے, تو ہم نے اس کو آف سیٹ کیا ہے عددی برتری کو کوالٹیٹیو ایج کے ساتھ. اور پاکستان ایئر فورس نے ہیویلی انویسٹ کیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم شروع سے ہی اپنی انفرادی قوت کی تربیت کے اوپر اور ان کی مہارت کے اوپر, اور دوسرا انڈیجنائزیشن کے اوپر. تو یہ دو چیزیں بڑے ہماری کور ویلیوز رہی ہیں اوور اے پیریڈ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف ہم جی بالکل میں آتا ہوں اس کی طرف بھی. تو جہاں تک افرادی قوت کی تربیت کا تعلق ہے تو آفسرس کی آپ کو پتہ ہے پی ایف اکیڈمی میں ایک رسال پور میں اکیڈمی ہے جہاں کے اوپر اگین تمام جتنی بھی برانچز ہیں سب کی ٹریننگ کو ہم سینٹرلائز کرتے ہیں, ایک بڑے اچھے اسٹینڈرڈ پہ ہوتی ہے. پھر پائلٹس کی ٹریننگ چلتی رہتی ہے تھرو آؤٹ, ایئر ڈیفنس کنٹرولرس کی ٹریننگ تھرو آؤٹ ان کی چلتی رہتی ہے. پھر ہم نے اب یہی سلسلہ جو ہے ایئر مین کی جو ہمارے ٹیکنیشینز ہیں ان کی اور سویلین امپلائیز جو ہے ان کی ٹریننگ کے لیے بھی ہم نے امپلیمنٹ کر دیا ہے. بیکاز فیوچر جو ہے وہ بڑا ٹیکنالوجیکلی انٹینسو ہے, تو آپ کو ایک ایسی ہیومن ریسورس چاہیے جو اس ٹیکنالوجیکلی کمپیٹیٹیو اور ٹیکنالوجیکلی انٹینسو انوائرمنٹ میں کام کر سکے. تو بالکل رسال پور کی ہی طرز پہ ہم نے کورنگی کریک میں ایک اکیڈمی کا قیام ہم عمل میں لے کے آئے ہیں جہاں پہ تمام جتنے بھی ٹرین جو پہلے الگ الگ جگہوں پہ ٹریننگ ہو رہی تھی ان کو سینٹرلائز ایک جگہ کیا ہے اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے. اسی طرح سیویلینس کے لیے بھی ہم نے ایک ادارہ. لیکن آپ نہیں سمجھتے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہیومن ریسورس کو تھوڑی بہت جو ہے وہ اس کی جگہ لے گا آنے والے دنوں کے اندر؟ ڈیفینیٹلی لے گا. دیکھیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اب ایک نیا فیلڈ ہے, ایوالونگ ایک چیز ہے جس میں نے نئی راہیں کھولی ہے. اور ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابھی تو میرے خیال میں ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ شاید آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا کیا کر سکتی ہے. تو ظاہر ہے اس کی اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے ہم نے ایک سینٹر فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ کا وہ بھی ہم نے قائم کر دیا ہے جو آہستہ آہستہ اس ڈائریکشن میں بھی کام کرے گا. اور ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بھی انقلابات دنیا کے سامنے آئیں گے. گو کہ شاید وہ انسان کی جگہ لے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں افرادی قوت پہ, لیکن آپ دیکھیں ہیومن ایلیمنٹ کو نکال نہیں سکتے. اتنے وار فیئر از اے ویری کمپلیکس افیئر. ٹیکنالوجی آپ کو اسسٹ کر سکتی ہے, آپ کو سچویشنلی اویئر کر سکتی ہے, آپ کے فزیکل ورک کو کم کر سکتی ہے, لیکن آپ ہیومن ایلیمنٹ کو اس میں سے نکال نہیں سکتے بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیسیشن اس ہیومن بینگ نہیں لینا ہے. بہت شکریہ آپ کا ایئر کاموڈور سید احمد رضا, ڈی جی پی آر پاکستان ایئر فورس. آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے. سراسل گفتگو آپ سے ہوئی اور کافی موضوعات کے اوپر جو لوگ سننا چاہتے تھے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, اور اسی امید اور دعا کے ساتھ
کہ یہ وطن قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے جو امن کی خواہش ہے اس کو دشمن کمزوری نہ سمجھے، کیونکہ اگر ہم امن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں. ہم امن کی جب بات کریں گے اور اگر ہمارے اوپر کوئی بھی اگر میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کا دفاع کرنا بھی اسی بھرپور اور مربوط انداز سے کرنا جانتے ہیں، جس کا جواب حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا، جو کہ 27 فروری 2019 کو جو جواب ملا، جو زخم دشمن آج بھی چاٹ رہا ہے. فرید رئیس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.